औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी आयत शुरू होती है सूरह बकरा की। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीना वो जो, इसम मौसूला है, वो जो, युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाते रहेंगे, बिमा साथ जो, बी का मतलब साथ, पहले भी पढ़ चुके हैं, बी का मतलब साथ, माँ का मतलब जो, उन्जिला नाजिल किया गया, उन्जिला नाजिल किया गया मादी मजहूल का सीगा है, इलैका तेरी तरफ, तेरी तरफ किसकी तरफ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं। वमा उन्जिला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल हुआ, वमा और जो, उन्जिला नाजिल हुआ, मिन से, क़ब्लिका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले? सोहफ़े इब्राहिम नाजिल हुए, तौरात नाजिल हुई, अंजील नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई। इन किताबों पर भी हम ईमान लाते हैं क्योंकि कुरान पाक इस लिहाज से मुहैमन है, दूसरी किताबों का निगहबान है। उनका कुरान पाक में तमाम किताबों का जिक्र है जिस पर हम ईमान लाते हैं। वैसे भी कुरान पाक एक असूली किताब है, उसमें असूल व क़वानीन बयान किए गए हैं, तफसीलात हमें अहदीस से मिलती हैं, या फिर कुछ तफसीलात ऐसी भी हैं जो हमें इन्हीं किताबों से मिलती हैं, तौरात से, अंजील से कुछ मालूमात जो हैं वहाँ से भी हमें मिलती है। अगरचे उन्होंने तहरीफ कर रखी है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से हमें नॉलेज मिलता है। अच्छा, फिर फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून। ये इस आयत का बड़ा अहम हिस्सा है कि आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। बाकी सारे मामलात में ईमान का जिक्र किया, लेकिन इस आयत में ईकान का जिक्र आया। क्यों? क्योंकि ईमान बिल आखिरत जो है वो यकीन के दर्जे तक होना चाहिए। अगर ईमान बिल आखिरत हमारा सही नहीं है तो कोई भी नेकी हम दिल से नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमने आखिरत में अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, तभी हम बुराइयों से बाज रहते हैं और नेक काम करते हैं। तो इसलिए सब ईमानियात में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ईमान बिल आखिरा है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने यूकिनून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो यकीन रखते हैं, तहे दिल से मानते हैं और शक में नहीं पड़ते कि आखिरत यकीनी है और अल्लाह ताला के सामना होना है। रोज़ महशर हमने अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होना है, कटहरे में खड़े होना है, अपने नेकियों और बुराइयों का हिसाब किताब होना है। अल्लाह ताला सबके लिए हिसाब किताब में आसानी फरमाए और हमें इस आयत पे पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यहाँ फिर अल्लाह ताला ने मुत्तकीन को इनाम भी सुना दिया, इस आयत में इनाम भी बता दिया कि जो मुत्तकीन लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो पिछली किताबों पर, आसमानी किताबों पर, इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं, और जो कुरान पाक पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुना दी। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका यही वो लोग हैं, अला पर, हुदन हदायत, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही वो लोग हैं, अला पर, व उलाइका हुमुल मुफलिहून और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अब फलाह का लफ्ज़ इसमें ख़ास है। फलाह का मतलब होता है कामयाबी, लेकिन ये सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं होती, ये उखरवी कामयाबी इसमें शामिल है। साथ दुनियावी और उखरवी दोनों कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने इसमें हमें बता दी, खुशखबरी दे दी कि वो लोग जो मुत्तकी हैं उनके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है, यानी उनको फलाह हासिल हो जाएगी मुकम्मल। अल्लाह ताला की रहमत उन पर आ जाएगी और वो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे, अल्लाह का कुर्ब उन्हें अता होगा, अल्लाह उन्हें नेकी की तौफीक अता फरमा देंगे और वो सीधे रास्ते पर चलने वाले बन जाएंगे। यहाँ तक तो जिक्र था मुत्तकीन का।
اب سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 گروہوں کا ذکر ہے، پہلے ایمان والوں کا اور دوسرے کافروں کا۔ آخری جو اس کی کل 7 آیتیں ہیں پہلے رکوع میں، تو پہلی 5 آیتوں میں متقین کا ذکر آیا اور آخری 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر آیا۔ تو جہاں مسلمانوں کے لیے مفلحون کا لفظ استعمال ہوا، وہاں کافروں کے لیے عذاب عظیم کا لفظ استعمال ہوا۔ دیکھیں آیت نمبر 6 ہے، ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ جو، کافروا کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم چاہے تو ڈرائے ان کو، ام یا لم نہ، اب ام یا لم نہ یہ لفظ بھی قرآن پاک جہاں بھی آئے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا مطلب، ام یا لم نہ، تنذرہم تو ڈرائے انہیں، تنذر تو ڈرائے، ہم ان کو یعنی کافروں کو، لا یومنون وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا کا مطلب نہیں، یومنون ایمان لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ڈرائیں کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، دوزخ سے، اور ان کو جیسے بھی آپ کوشش کریں ان کو ڈرانے کی۔ اب جہاں پہ مکہ میں مسلمان سارے صحابہ کرام اور کافر سب اکٹھے ہی رہتے تھے نا، کسی کو ہدایت نصیب ہو گئی اور کسی کو نہیں ہوئی، تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو مرادیں دیتا ہے۔ جس کی نیت تھی، جس کا جھکاؤ تھا دین کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو تو نواز دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ لیکن جو لوگ ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، دشمن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی انا کے مارے ہوئے تھے، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر رہنا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ تو انہی کے لیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابر ہے آپ چاہیں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے ایمان لانے کی، وہ انا کے مارے ہوئے ہیں، وہ ضدی ہیں، ضد میں پڑ گئے ہیں، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حق بات کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی حق و باطل کی کشمکش چلتی رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی۔ خیر و شر کا مقابلہ شروع سے رہا ہے، قیامت تک رہے گا۔ تو جب کوئی حق بات کرتا ہے تو 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایک اس بات کو مانتا ہے اور ایک نہیں مانتا۔ ماننے والے فائدے میں رہیں گے، نہ ماننے والے جو نقصان اٹھائیں گے۔ اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وعید سنائی ہے کافروں کے لیے، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو مہر لگا دی، مہر کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب خط کو پوسٹ کرنے سے پہلے اس پر مہر لگاتا ہے ڈاکیا یا جو بھی متعلقہ شخص ہوتا ہے، تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے خط کو، پھر کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ کس چیز کی مہر لگا دی؟ کہ وہ اسلام قبول ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں۔ تو وہ جانور ہیں یا جانور سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کافروں کے لیے اتنی سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے قرآن پاک میں۔ مطلب یہ کہ نہ وہ حق بات سنتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ وہ حق بات دیکھتے ہیں، نہ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ ہیں اور انہی پہ رہیں گے۔ آپ نے دیکھا جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو کفار نے ان کے گرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے،
لیکن جو ساتھ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ابو طالب تو اپنے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے آباء اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس طرح انہیں ورگلاتے رہے، آخر ان کی ڈیتھ ہو گئی، کلمہ نہیں پڑھ سکے وہ۔ تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے اتنی وعید اس بارے میں سنائی ہے، لیکن وہ نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ غور کرتے تھے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے، پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ سوچتا نہیں، اس دنیا میں آ کے سمجھتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے، سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے ترجمہ لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور پھر مجھے فیڈ بیک دینا ہے کمنٹس میں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آ گیا ہے، یا جتنا میں نے آپ کو کروایا ہے وہ آپ کو یاد ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا رکوع شروع کریں گے سورۃ البقرہ کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔